محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، ہر فرد رب کریم سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس کی دعاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو وہ اپنے رب سے بار بار کرتا ہے۔ دل کے اندر کوئی ایسی چیز، ایسی تمنا، ایسی چاہت ہوتی ہے، ایسی طلب ہوتی ہے جو بار بار مانگتا ہے۔ تو رب سے کون کیا مانگتا ہے، یہ ہر کسی کی ذہنی اور دلی فکر پر منحصر ہے۔ بعضوں پر دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ساری زندگی رب سے دنیا مانگتے رہتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو رب سے رب کا پیار مانگتے ہیں، جو حضور کا پیار مانگتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کا سوال کرتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو رب سے آخرت کی خیر مانگتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو رب سے بار بار بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ بار بار رب سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی ذہنی افکار پر منحصر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ کوشش کریں کہ رب سے دنیا کا سوال بہت تھوڑا کریں، بہت تھوڑا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا اس نے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ تو جو مقدر میں ہے اور یقیناً ملنی ہے، پھر اس کا سوال کرنے کا مقصد نہیں بنتا۔ سوال اس کا کریں جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا، جس کی خبر نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ تو آخرت کا سوال کریں، اللہ اس کا رسول کا پیار مانگا کریں، قبر کا نور مانگا کریں، حشر کا نور مانگا کریں، رب سے بخشش کا سوال کیا کریں۔ تو ہر بندہ اپنی فکر کے مطابق مانگتا ہے۔ اسی طرح صحابہ بھی رب کریم سے سوال کیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے اپنے اپنی طلب کے مطابق۔ صحابہ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بھی ایک سوال بار بار رب سے کیا کرتے، ایک دعا کرتے، اور اس دعا کے اندر دو چیزیں مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سی؟ وہ عرض کرتے، یا اللہ مجھے یقین ہے موت تو آنی ہی آنی ہے، یقین ہے موت آنی ہے، لیکن عمر تجھ سے سوال یہ کرتا ہے اگر موت آئے تو تیری راہ میں مرنا نصیب ہو، عمر کو تیری راہ میں مرنا نصیب ہو، یا اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا کرنا۔ وہ ساتھ ایک اور بات بھی جوڑ دیتے، وہ کیا؟ عرض کرتے کہ یا اللہ شہادت دے، لیکن میں شہر مکہ میں نہیں مرنا چاہتا، یا اللہ شہادت دے، لیکن میں امریکہ، افریقہ، پاکستان، ہندوستان میں شہادت کا سوال نہیں کرتا۔ تو نے مجھے 24 لاکھ مربع میل کی سلطنت عطا کی ہے، اپنی سلطنت کے کسی کونے میں عمر شہید نہیں ہونا چاہتا، تو اے عمر تیری تمنا کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا اللہ شہادت بھی دے، اور وہ بھی اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں عطا کر۔ شہر مدینہ کے اندر عمر کو شہادت عطا کرنا۔ صحابہ کو مدینہ سے بڑا پیار تھا، مکہ سے بھی صحابہ پیار کرتے تھے، مکہ کی خاطر بھی صحابہ نے بڑی جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، لیکن جو دل لگی تھی وہ مدینہ کے ساتھ زیادہ تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو جتنی عزتیں ملی تھیں وہ حضور کے قدموں سے ملی تھی۔ تو عمر کی تمنا یہ تھی کہ یا اللہ ساری زندگی عمر تیرے حبیب کے قدموں میں رہا ہے، اب مرنے کے بعد بھی عمر کی تمنا یہ ہے کہ تیرے حبیب کے قدموں میں جگہ نصیب ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں حضور سے پیار کیا ہے۔ آپ کی محبت کا ایک اور رنگ بھی تھا، وہ کیا تھا کہ بار بار صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ صحابہ جب دعا کرتے ہو تو دعا کے ساتھ درود ضرور پڑھا کرو، دعا کے ساتھ درود ضرور پڑھا کرو۔ اے عمر کیوں؟ درود پڑھیں گے پھر کیا ہوگا، نہیں پڑھیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو عمر کہتے ہیں کہ درود کے بغیر دعا کرو گے، مانگتے رہو گے، رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی، مانگتے رہو گے رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گی، اور درود پڑھو گے تو پھر پہنچے گی بھی اور قبول بھی ہوگی۔ درود کے ساتھ دعا بھیجو گے پھر پہنچے گی بھی، قبول بھی ہوگی۔ میں عرض کروں کہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں، دعا کے بعد بھی درود پڑھیں، کیونکہ جب راستے ہموار ہوتے ہیں تو پھر بآسانی بندہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دعا سے پہلے بھی درود ہوگا، بعد میں بھی درود ہوگا، تو پھر دعا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچے گی بھی، انشاءاللہ قبول بھی ہوگی۔ تو میں عرض کروں کہ جب دعا کو درود کے ساتھ جوڑ کر بندہ رب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے تو دعا براہ راست پہنچ جاتی ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ بھی بلا رکاوٹ رب کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ میری دعاؤں کو شرف قبول حاصل ہو پھر درود کے ساتھ جوڑ کر دعا بھیجیں، اور جو چاہتا ہے کہ میں خود بھی رب کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں تو پھر کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھیں، انشاءاللہ دعائیں بھی پہنچیں گی، ہم خود بھی پہنچیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔